جب ابو ہریرہ نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ ساعت جمعہ کے بارے میں وارد ہے لا یوافقها عبد مسلم وقام یصلی، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو جواب دیا کہ عصر کے بعد آدمی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جو نماز کے انتظار میں ہو وہ نماز کے حکم میں ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا کہ وہ ساعت بہت مختصر، اللہ نے اس ساعت پہ اخبار کر دیا تھا کہ لوگ اس کی تحصیل زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کریں، کوشش کریں، اور جمعے کا دن زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا میں گزرے۔ انسان کا خاصہ کہ جب اس کو یہ معلوم ہو جائے فلاں وقت کام کا ہے اور کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو آدمی ڈٹ جاتا ہے اور اس کوشش میں لگ جاتا ہے، آگے پیچھے ہو یا کچھ ہو، بہرحال جب اس وقت کام ہونا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جب دنیا کا یہ حال ہے تو آخرت کا بھی یہی ہونا چاہیے۔ ساعت اجابت جمعے کے دن میں پوشیدہ ہے، اس لیے اس دن کی قدر کرنا اور ساعت اجابت کو تلاش کرنا چاہیے، اور ہر وقت اپنے دل کی لو اللہ کی طرف لگا لینا چاہیے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاه الجمعه فصلاه الامام ومن بقي جائزه۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو مسئلہ بیان کیا اس کی وضاحت یہ ہے کہ جمعے کے لیے سب کے ہاں جماعت شرط ہے، عدد جماعت میں اختلاف ہے۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں جو عام نمازوں کے لیے عدد ہے وہی جمعہ کے لیے بھی ہے، یعنی امام کے ساتھ 2 آدمی شرط۔ امام اوزاعی، ثوری، ابو یوسف، امام محمد ایک روایت میں کہتے ہیں اثنان سوى الامام، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ثلاثۃ سوى الامام۔ حافظ ابن رجب نے لکھا ہے کہ یہی ان کے صاحبین کا مشہور قول اور اوزاعی کا مذہب ہے، اور لکھا ہے مالک ثوری بھی ایک روایت میں اسی پہ قائل۔ ربیعۃ الرائے اور مالک کہتے ہیں 12 آدمی امام کے علاوہ چاہیے۔ امام شافعی اور احمد مشہور قول میں کہتے ہیں امام کے ساتھ 40 آدمی شرط ہیں۔ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں 50 آدمی شرط ہیں۔ اس کے بعد سارے حضرات کہتے ہیں یہ جماعت از اول تا آخر صحت جمعہ کے لیے شرط، ایک بھی کم ہو جائے گا تو جمعہ نہیں صحیح ہوگا۔ لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت انعقاد کے لیے شرط ہے، اور جب جمعہ منعقد ہو جائے گا تو اس کے بعد چاہے کوئی نہ رہے امام جمعہ پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد صاحبین تو فرماتے ہیں کہ انعقاد تحریمہ سے ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ ہو جانے کے بعد چاہے کوئی نہ رہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا انعقاد 1 رکعت مکمل ہو جانے پر ہوتا ہے۔ اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں 12 آدمی کا باقی رہنا چاہیے بس۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ کوئی عدد شرط نہیں ہے، ایک جماعت اول تا آخر ہونا چاہیے، اسی لیے فرماتے ہیں اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعۃ فصلاۃ الامام من بقی جائزۃ۔ اگر لوگ امام کو چھوڑ کر جمعے کی نماز میں بھاگ جائیں تو امام
اور مابقی حضرات کی نماز جائز ہے. چلیے. وبه قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما قافلہ غلہ. چلیے. فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ظاہر سے معلوم ہوتا ہے لوگ نماز کی حالت میں بھاگ گئے، لیکن صحابہ سے یہ چیز بعید ہے، اس لیے معنی ہے قائما فی الخطبہ، اور خطبہ نماز کے حکم میں ہے، اس لیے نحن نصلی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اپنی جگہ پر صحیح ہے. اور حدیث میں جو نحن نصلی آیا اس کے معنی ہے ننتظر الصلاۃ، جیسا کہ مسلم کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه بعد الجمعه وقبلها. امام بخاری نے اس ترجمہ کے باب سے جمعہ کی سنت قبلیہ و بعدیہ کو ذکر کیا ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. مالکیہ تو فرماتے ہیں جمعہ کی نہ سنت قبلیہ ہے نہ بعدیہ. حنابلہ فرماتے ہیں سنت قبلیہ تو ہے نہیں، 2 رکعت سنت بعدیہ. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی سنت قبلیہ و بعدیہ دونوں ہیں، اور وہ 2 رکعات. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سنت قبلیہ و بعدیہ دونوں ہیں اور 4 رکعات. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دونوں سنتیں 4 فرض سے پہلے اور 6 فرض کے بعد. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سنت قبلیہ تو 4 رکعت کہتے ہیں، اور سنت بعدیہ میں ان کی 2 روایتیں، ایک 4 کی دوسری 6 کی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا غرض ہے، اس میں اختلاف ہے. امام ابن تین کہتے ہیں شاید بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنت قبلیہ کو نصن اور سنت بعدیہ کو نصن اور سنت قبلیہ کو قیاساً ثابت کیا. زین ابن منیر نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جمعہ ظہر کا بدل ہے، اور ظہر میں جب سنت قبلیہ و بعدیہ تو جمعہ میں بھی ہونگی لیتی. یہ تقریر قیاس پر مبنی ہے. جو لوگ بخاری کو قائسین میں مانتے ہیں ان کے مسلک پر صحیح ہے، ہمارے نزدیک بخاری قیاس کے منکر ہیں، اس لیے ان کی طرف قیاس کے راستے سے استدلال کی نسبت صحیح نہیں. اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بعض دیگر روایات کی طرف اشارہ کیا. مثلا پہلی روایت آ چکی ہے ما بین کل اربعین صلاۃ. اسی طرح ابن عمر کی حدیث میں وارد ہے انہ کان یطیل الصلاۃ قبل الجمعہ ویصلی بعدها رکعتین ویحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک. امام نووی نے خلاصہ میں اسی سے سنت قبلیہ پر استدلال کیا، لیکن منکرین کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک کو اشارہ
یصلی بعد الجمعۃ رکعتین کی طرف ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جمعے سے پہلے سنت کے اس بات کے سلسلے میں کوئی صریح روایت نہیں، یا تو روایات عامہ سے استدلال کیا جاتا ہے یا بعض ایسی روایتوں سے جو صحیح نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ابن زبیر کی ایک روایت ہے ما من صلاۃ مفروضۃ الا وبین یدیہا رکعتان رواہ الدارقطنی وصححہ ابن حبان ومسلم۔ یہ اپنے عموم کی وجہ سے جمعے کو بھی شامل ہے، اور اسی طرح سے صلح کے غطفانی کے قصے میں وارد ہے، صلح غطفانی کے قصے میں سنن ابن ماجہ میں وارد ہے صلیت قبل ان تجیہ۔ علامہ مجد ابن تیمیہ نے منتقا میں اور ابن ملقن نے اپنے رسالے میں اس سے استدلال کیا، لیکن میں بتا چکا شیخ الاسلام تیمیہ کہتے ہیں یہ خطا ہے اور صواب صحیحین کا لفظ قبل ان تجلسہ ہے، اور مزی فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کا لفظ محرف ہے، اور ابن قیم نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ جن حضرات سنن صلاۃ کے ضبط کا اہتمام کیا ہے اور اس سلسلے میں ابواب مرتب کی حدیثیں جمع کی، کسی نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا۔ اس سے تو لوگ تحیۃ المسجد کا مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ بلکہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے سنت قبلیہ ثابت نہیں کرنا چاہتے، ان کی مراد تو یہ کہ آیا جمعے سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز ثابت ہے۔ ابن عمر کی جو حدیث ذکر کی اس سے معلوم ہو گیا کہ جمعے سے پہلے تو کوئی کچھ ثابت نہیں، ہاں جمعے کے بعد 2 رکعت ثابت ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ابن قیم کی یہ تقریر نہایت طاقتور ہے، اس لیے اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی غرض سمجھنا چاہیے، اور یہی حقیقتاً مصنف کی غرض ہے۔ والغیب عند اللہ۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله۔ امام بخاری نے یہ ترجمہ قرآن کے اتباع میں منعقد کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اور پھر فرمایا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخیر میں ترجمہ منعقد کیا۔ فانتشروا کا امر جمہور علماء کے نزدیک امر اباحت ہے۔ ابن جریر طبری نے تہذیب الآثار میں لکھا ہے کہ ظاہراً تو یہ امر ہے، اور معنی اس کے اباحت اور اطلاق ہیں۔ البتہ بعض علماء نے داودی سے نقل کیا ہے کہ یہ امر ایجابی ہے، اور بعض ظاہریہ سے بھی نقل کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ شخص کے حق میں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ حنفیہ کے نزدیک امر اباحت ہے۔ امام محمد نے ابراہیم نخعی سے اباحت کا قول نقل کر کے اس پر سکوت فرمایا ہے، اور یہ علامت ہے کہ ان کے نزدیک یہی راجح ہے۔ واللہ تعالی عنہ۔ چلیں وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على اربعها في مزرعة لها اربعہ جمع ہے، اس کا مفرد ربی ہے۔ ربی کہتے ہیں نالی کو جو کھیتوں میں ہوتی ہے۔ چلیے في مزرعة لها سلقا سلق چقندر۔ چلیے فكانت اذا كان يوم الجمعة تنزع اصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قطرة من شعير تطحنها
ایک مٹھی جو دل کر اس پر ڈال دیتی. چلیے فتكون اصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاه الجمعه. چقندر کی جڑیں گل کر اس کا عرق یعنی شوربہ بن جاتی تھی اور وہ اس میں خلط ہو جاتا تھا، دلیا کسی شکل ہو جاتی تھی. چلیے وكنا ننصرف من صلاه الجمعه فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام الينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعه لطعامها ذلك. یہ تمنا نوعمروں کی تمنا ہے. نوعمر بچوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے. حضرت سہل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کل 15 سال کے تھے. ایسے کمسن بچے کو اگر کھانے کی تمنا ہو یہ حرص کی علامت نہیں. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القائلة بعد الجمعه. فرماتے ہیں جمعے کے بعد قیلولہ ہونا چاہیے. مصنف نے اس ترجمے سے جمعے کے دن کہ قیلولہ کا وقت بیان کیا. عام ایام میں تو قیلولہ دوپہر کو ہوتا ہے، لیکن جمعے کی نماز زوال کے متصلاً بعد پڑھ جاتی ہے، اس لیے قیلولہ کو مؤخر کر دیا گیا. پہلے نماز ہوتی تھی اور اس کے بعد کھانا کھاتے تھے پھر قیلولہ کرتے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن عبيد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كنا نبكر يوم الجمعة ثم نقيل. وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال مبکر یوم الجمعہ ہم جمعے کے دن سویرے نماز کے لیے جاتے اور فراغت کے بعد پھر قیلولہ کرتے تھے. یہاں تبکیر کے معنی وہ نہیں جو عرف میں سمجھ میں آتے ہیں صبح ہی کو یہ لوگ جا کے جمعہ پڑھ رہے تھے، بلکہ اس سے مراد تعجیل و اسراع ہے. چلیے وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حاتم بن سهل قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نكون القائلة. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب صلاة الخوف. ابواب صلاة الخوف امام بخاری رضی اللہ عنہ نماز فراغت کے بعد صلاۃ الخوف کو اس لیے ذکر فرمایا کہ جمعہ میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور عادتاً خوف کی نماز بھی سفر میں ہوتی ہے، جنگی حالات کے وقت ہوتی ہے، وہ بھی 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے. جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ امن کی تخفیفی نماز کو ذکر فرما دیا تو صلاۃ خوف کو بھی اس کی مناسبت سے ذکر کر دیا. چلیے وقال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح الا قوله عذاب مهين. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال سالته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاه الخوف فقال اخبرنا سالم ان عبد الله بن عمر قال غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فواطن العدو فصاحبنا له فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طائفه معه واقبلت طائفه على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفه التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعه وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعه وسجد سجدتين. نماز خوف کی مشروعیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے. سن مشروعیت میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع میں مشروع ہوئی اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں غزوہ عصفان میں، وہ بعض کہتے ہیں غزوہ بنو نذیر میں سن 4 ہجری میں. راجح قول وہی ہے جس کو ابن قیم وغیرہ نے اختیار کیا
اور اس کی وضاحت آگے کی بات سے سمجھ میں آئے گی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ صلاۃ خوف باقی ہے یا نہیں۔ جمہور علماء ائمہ اربعہ وغیرہ بقا کے قائل، یہی امام ابو یوسف کا مشہور قول۔ وہ دوسری روایت میں اور حسن بن زیاد اور مزنی اور ابراہیم بن علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ خوف باقی نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی وجہ کیا؟ امام ابو یوسف تو فرماتے ہیں کہ صلاۃ خوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ کی اقتداء کی برکت حاصل کرنے کے لیے بہت سے اعمال منافیہ للصلاۃ کے باوجود یہ نماز مشروع ہوئی تھی، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے تو یہ نماز ختم ہو گئی۔ لیکن دعوے خصوصیت صحیح نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ نماز ادا کی۔ سعید بن منصور نے سنن روایت نقل کی ہے کہ عمرو بن عاص نے یوم اسکندریہ میں صلاۃ الخوف ادا کی۔ امام ابو داود نے روایت نقل کی ہے کہ سعید بن عاص نے طبرستان میں مجوس سے جنگ کرتے ہوئے صلاۃ خوف ادا کی، اور ان کے ساتھ حضرات حسنین اور عبادل اربع بھی تھے۔ اور اسی طرح سے امام ابو داود نے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن سمرہ نے کابل میں صلاۃ الخوف ادا فرمائی۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ خوف عہد نبوی ہی میں مشروع ہوئی اور اس کے بعد منسوخ ہو گئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت غزوہ ذات الرقاع میں ہے۔ ابن ماجشون واقدی، ابن سعد، ابن جریر طبری وغیرہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ صلاۃ الخوف غزوہ ذات الرقاع میں مشروع ہوئی، اور غزوہ ذات الرقاع علی المشہور سن 4 میں، اور جب غزوہ خندق ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا نہیں کی، اسی لیے آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اور غزوہ خندق سن 5 میں، لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صلاۃ الخوف غزوہ خندق کے وقت مشروع ہی نہیں ہوئی۔ امام احمد ابن ابی شیبہ، نسائی وغیرہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز ظہر عصر مغرب فوت ہو گئی اور آپ نے بعد میں قضا کی۔ اسی روایت میں وذالک قبل ان تنزل فرجالا اور پانا، بچے اس کو میرے منہ سے پیچھے ہٹا اور تیز کرو، مجھے منہ پر برداشت نہیں، سینے میں درد نہیں لگتا۔
اس روایت میں صاف تصریح ہے کہ یہ قصہ فرجالن اور رکبانہ کے نزول سے پہلے کا ہے، اور یہ آیت صلاۃ الخوف سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے، سرخسی وغیرہ نے کہہ دیا کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت غزوہ خندق سے پہلے ہوئی ہے، وہ اس تصریحی بیان کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہل مغازی و سیر کہتے ہیں صلاۃ الخوف ذات الرقاع میں مشروع ہوئی، اور ذات الرقاع مشہور قول پر سن 4 میں ہے، تو لامحالہ غزوہ خندق سے پہلے صلاۃ الخوف ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے وقوع میں بڑا اختلاف ہے کہ یہ سن 4 میں ہے یا 5 میں ہے یا 6 میں ہے یا سن 7 میں۔ اتنے شدید اختلاف کے بعد غزوہ ذات الرقاع کو سامنے لے کر اتنی صریح روایت کو رد کر دینا بے معنی ہے۔ اور امام احمد، ابو داود وغیرہ نے ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ عصفان کا قصہ نقل کیا، اور اس میں یہ تصریح ہے کہ ہم نے نماز ظہر ادا کی تو مشرکین کہنے لگے لقد اصبنا منہم غرتن لقد اصبنا منہم غفلتن، ہمیں تو بڑا موقع ملا تھا، ہم نے غفلت کر دی۔ پھر کہنے لگے ان لہؤلاء صلاۃ ہی احب الیہم من اموالہم وازواجہم، یعنی عصر کی نماز آ رہی ہے، بس نماز پڑھتے ان پہ ٹوٹ پڑو۔ اسی کے بیچ میں صلاۃ الخوف آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا فرمائی۔ اور غزوہ عصفان حدیبیہ کے سال سن 6 میں پیش آیا، اسی لیے ابن قیم نے اور پھر حافظ ابن حجر نے اسی کو اختیار کیا۔ اور عصفان تو خیبر سے بہرحال بالاجماع مقدم ہے، لیکن ذات الرقاع کے بارے میں اختلاف۔ عام اہل مغازی و سیر تو کہتے ہیں کہ وہ عصفان سے پہلے ہے، اور امام خیبر سے پہلے ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے پیش کی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ کی شرکت وارد ہے، اور یہ لوگ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے اختتام پر آئے ہیں، تو لامحالہ غزوہ ذات الرقاع میں ان کی شرکت اسی وقت ہوگی جبکہ غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہوا۔ اس لیے اگر غزوہ خیبر میں، اگر غزوہ ذات الرقاع میں اس نماز کی مشروعیت مان لی جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ قصہ عثمان کے بعد پیش آیا ہے۔ بعض علماء امام بہقی، قاضی ایاز وغیرہ حضرات کی رائے یہ ہو سکتا ہے کہ ذات الرقاع نامی مہم 2 مرتبہ پیش آئی ہو، ایک فتح خیبر سے پہلے جیسا کہ اہل مغازی کی رائے ہے، اور دوسری فتح خیبر کے بعد
جو بھی صورت ہو، بہرحال غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف کے مشروع ہونے سے یہ بات اخذ کرنا کہ یہ پہلے تھی اور پھر منسوخ ہو گئی کیونکہ خندق کے موقع پر نہیں پڑھی گئی، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خندق کے قصے کے وقت تو صلاۃ الخوف کا نزول بنص حدیث ابی سعید خدری ہوا ہی نہیں تھا، تو لا محالہ یہ کہا جائے گا غزوۃ الرقاع خندق کے بعد ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ صلاۃ الخوف مختلف مواقع میں ادا کی گئی ہے۔ ابن قصار نے لکھا ہے کہ 10 مواقع میں ادا کی گئی ہے، اور قاضی ابن عربی کہتے ہیں اس میں 24 صفات مرمی ہیں، جن میں سے 16 ثابت ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 8 کی تفصیل بیان کی۔ صلاۃ الخوف مختلف طریقوں سے منقول ہے۔ امام ابو داؤد و ابن منذر نے 8، ابن حبان نے 9، قاضی عیاض نے 13 صفات ذکر کی ہیں، اور ابن حزم نے 14 ذکر کی اور ایک مستقل رسالے میں تفصیل سے بیان کیا، اور بعض علماء نے 16 صفات ذکر کی ہیں۔ علامہ ابھی قاضی ابن عربی کی بات ضمن میں یہ بات آ چکی، حافظ عراقی نے 17 صفات ذکر فرمائی ہیں اور اس کو تفصیل سے بیان بھی کیا ہے، لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف روات ہے، کل 6 صفات ہیں جو آپ سے منقول ہیں۔ امام احمد سے بھی منقول ہے، فرمایا صلاۃ خوف میں 6 یا 7 حدیثیں وارد ہیں، آدمی جو چاہے جیسے چاہے عمل کر لے۔ اسی طرح سے امام احمد کے بعد امام بیہقی، ابو الحسین قدوری، ابو نصر اقطع وغیرہ نے تمام صفات کے جواز کی تصریح کی ہے، لیکن بعض علماء نے بعض صورتوں کا استثناء کیا۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر 4 وفی السفر 2 وفی الخوف 2 رواہ مسلم۔ امام حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو ہریرہ، سفیان ثوری، اسحاق ابن راہویہ تو اس کے قائل، لیکن جمہور کہتے ہیں اس کے معنی ہے رکعۃ مع الامام۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے صلی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اربع رکعات وللقوم رکعتان، رواہ الشیخان بخاری کتاب المغازی میں روایت آئی۔ امام شافعی تو اس کے قائل ہیں، جمہور اس کی تعویل کرتے ہیں جو اپنی جگہ پر آئے گی۔ اسی طرح ابن عمر کی وہ حدیث جو امام بخاری نے یہاں پہلے باب میں ذکر فرمائی ہے، اس میں وارد ہے فقامت طائفۃ معه واقبلت طائفۃ علی العدو الی آخرہ۔ امام محمد کہتے ہیں امام مالک اس کو معمول بہا نہیں مانتے تھے، بعضوں نے امام شافعی سے نقل کیا صورت منسوخ ہے، لیکن یہ دعوت صحیح نہیں ہے، اور ابن عبد البر نے تو اسی کو راجح قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ صلاۃ الخوف میں ائمہ کے ہاں کیا راجح ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قوم کے دو حصے کر دے، ایک کو ایک رکعت پڑھا دے، یہ اپنی دوسری رکعت پوری کر لے، دشمن کے مقابل چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آئے، امام اس کو دوسری رکعت پڑھا دے، اپنی رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے، اور یہ دوسرا طائفہ اپنی باقی ماندہ رکعت پوری کر دے، جیسا کہ قاسم کی روایت میں وارد ہے۔ امام احمد ابن حنبل اسی تفصیل کے قائل ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امام طائفہ ثانیہ کے سلام کا انتظار کرے گا، جیسا کہ یزید بن رومان کی روایت ہے۔ امام مالک بھی اولین اس کے قائل تھے، لیکن انہوں نے اس سے رجوع کر لیا قول اول کی طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دشمن جانب قبلہ میں نہ ہو یا ہو جانب قبلہ میں، لیکن فوج اسلام اور فوج کفار میں کوئی حادث اور ساتر مثلا باغ بستی ہو، تو اسی طرح نماز پڑھی جائے گی جیسے امام احمد نے فرمایا۔ اور اگر امام جانب قبلہ میں ہو، دشمن جانب قبلہ میں ہو اور کوئی ساتر و حاجت نہ ہو، تو امام لشکر کے دو حصے کر دے اور دونوں کو ایک ساتھ نماز پڑھائے، سب ایک ساتھ رکوع کریں گے، اس سے فراغت کے بعد امام اور صف اول سجدے میں چلے جائیں، اور فراغت کے بعد پھر صف ثانی سجدہ کرے، اور پھر صف اول صف ثانی کی جگہ آ جائے، اور صف ثانی صف اول کی جگہ آ جائے، اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح سے پوری کی جائے، جیسا کہ حضرت جابر کی روایت مسلم وغیرہ میں وارد، یا ابو عیاش زرقی کی روایت میں ابو داؤد میں وارد۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے اگر دشمن قبلہ کی جانب نہ ہو تو ابن عمر ابن مسعود وغیرہ کی ان روایات پر عمل کیا جائے جو کتب حدیث میں آئی ہیں، بخاری میں بعض دوسری کتابوں ابو داؤد وغیرہ میں۔ امام طحاوی کا رجحان اسی طرف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام لشکر کے دو حصے کر دے، پہلے کو ایک رکعت پڑھا دے، یہ دشمن کے مقابل چلا جائے، پھر دوسرا آئے اس کو ایک رکعت پڑھا دے، وہ دشمن کے مقابل چلا جائے، پھر پہلا آ کر اپنی رکعت پوری کرے، اس کے بعد دوسرا آ کر اپنی رکعت پوری کرے، علی التعاقب۔ امام صاحب سے جو تفصیل نقل کی گئی ہے، کسی حدیث مرفوع میں صراحتاً اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ابن عمر کی اس روایت سے جو اس باب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استدلال کیا ہے، لیکن یہ محل نظر ہے، کیونکہ حدیث پورے دعوی پر دلالت نہیں کرتی۔ ہاں امام ابو داؤد نے عبدالرحمن ابن سمرہ سے جو موقوف روایت نقل کی ہے اس میں یہ تفصیل ضرور آئی ہے، اور امام صاحب نے ظاہر قرآن سے استدلال کیا ہے، لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نماز کی حالت میں منافی نماز اعمال کرنے پڑتے ہیں، اس لیے وہ صورتیں ارجح ہیں جو جمہور نے اختیار کی۔ دیکھو نا، جمہور کہتے ہیں ایک طائفہ کو ایک رکعت پڑھا دو، وہیں وہ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل چلے، اور دوسرے طائفہ کو دوسری رکعت پڑھا دی جائے، وہیں وہ اپنی نماز پوری کر کے دشمن کے مقابل چلا جائے۔ اور امام صاحب نے جو تفصیل اختیار کی ہے اس میں ہر طائفہ نماز کی حالت میں دشمن کے مقابل جاتا ہے اور پھر آ کر اپنی نماز پوری کرتا ہے،
بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی نظر واقع ہوئی، انہوں نے ظاہر قرآن سے وہی مطلب سمجھا جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اور عبد الرحمن بن سمرہ کا موقوف عمل ان کی تائید کرتا ہے، لیکن احادیث مرفوعہ جمہور کے حق میں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ یہ باپ پورا کا پورا زبور تاخیر ہم کو لکھ کے دینا ہے، بھائی تم لکھ کے نہیں دے رہے ہیں؟ وہ کمپنی سے بھی ملا، ارے کمپنی اس کی مدد کر دیا ہے، کمپنی کرتا ہے مدد۔ اچھا کہ کون سی کمپنی ہے؟ کاف سے کمپنی، کاف سے کالا، تو مراد ہے کالا کمپنی۔ کیا نام ہے تیرا کمپنی؟ لا حول ولا قوت۔ نام تیرا آدھا عربی آدھا فارسی، ضیاء معنی روشنی اور اختر فارسی لفظ اس کے معنی ہے ستارہ۔ تیرا نام آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ادھر نہ ادھر، نہ عربی نہ فارسی، بالکل کنڈم۔ چلیے جس سے کام کراتے ہیں اس پہ 100 اعتراض کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ آخر المحققین نے تو ہماری اتنی اصلاح کر رکھی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاه الخوف رجالا وركبانا راجل قائم۔ یہ جو یہاں روایت کے اخیر میں فرکع لنفسه رکعتا وسجد فقام كل واحد منهم فرکع لنفسه رکعتا وسجد سجدتين، اس میں تو احتمال، ایک احتمال تو یہ ہے کہ سب نے ایک ساتھ ہی اپنی باقی مادہ رکعت پوری کر لی ہو، لیکن یہ احتمال ضعیف ہے، کیونکہ صلاۃ خوف کی مشروعیت کا مقصد حراست اور تحفظ ہے، اور ایک ساتھ نماز پورا کرنا اس مقصد کے منافی ہے۔ اس لیے ظاہر یہ ہے کہ ہر طائفہ نے علی التعاقب اپنی نماز پوری کی ہو۔ اب پھر اس میں دو احتمال، ایک احتمال تو یہ ہے کہ طائفہ اولیٰ نے پہلے پوری کی ہو اور طائفہ ثانیہ نے بعد میں۔ اس احتمال پر یہ روایت امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق ہوگی، اور اسی لیے بعض علماء نے اس سے امام صاحب کا مذہب ثابت کیا۔ لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ طائفہ ثانیہ نے اپنی نماز پہلے پوری کی اور طائفہ اولیٰ نے بعد میں، اور یہ احتمال ابن مسعود کی حدیث میں تصریح کے ساتھ وارد ہوا ہے، اخرجہ ابو داؤد والطحاوی، اس لیے یہی ارجح ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ روایت امام صاحب کے مذہب کی پوری دلیل نہیں بنتی، اور اسی طرح ابن مسعود کی حدیث بھی۔ اسی لیے جن حنفیہ نے ابن مسعود کی حدیث سے امام صاحب کے مسلک پر استدلال کیا ہے، ان کا یہ استدلال مخدوش ہے۔ پڑھو وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاه الخوف رجالا وركبانا باب صلاة الخوف رجالا او ركبانا۔ اس ترجمے کے مقصد میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بعض علماء سے نقل کیا کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر سواری سے اترنا دشوار ہو جائے تو نماز ساقط نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کو مؤخر کیا جائے گا، بلکہ اپنے وقت پر جیسے بھی ممکن ہو پڑھ لی جائے گی۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا مقصد اس سے آیت کریمہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا کی تفسیر کرنا، اور یہ بتانا ہے کہ رجالن جمع ہے، اس کا مفرد راجل ہے، اور راجل کے معنی یہاں پر قائم ہے، اور یہ بتانے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ راجل کے دو معنی آتے ہیں، معاشی اور قائم۔ تو امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ یہاں قائم مراد ہے، معاشی مراد نہیں، اور اس سے امام بخاری نے ان لوگوں پر رد کیا
جو شدت خوف کی حالت میں چلتے ہوئے بھی نماز کو جائز کہتے ہیں، جیسے امام احمد یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلوب کو چلتے ہوئے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں رجال سے مراد قائمین ہیں، رجال سے مشاۃ مراد نہیں، اس لیے اس سے صلاۃ ماشی پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ گزشتہ سے صلاۃ الخوف کی مشروعیت ثابت فرمائی۔ اب اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف رکباناً و مشاۃً، رکباناً و رجالاً یعنی قیاماً الاقدام، ہر طرح سے جائز، اور اس پر تنبیہ اس لیے کی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ صلاۃ الخوف صلاۃ الامن سے، تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ و احمد کہتے ہیں دابہ پر نماز جائز، شافعی منع کرتے ہیں، مالک کے دونوں اقوال۔ وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني ابي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد اذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كانوا اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا عن ابن عمر نحو من قول مجاهد، کہتے ہیں کہ نافع نے ابن عمر سے ایسا قول نقل کیا ہے جو مجاہد کے قول کے قریب قریب ہے۔ اذا اختلطوا قیاما، یعنی جب لوگ جنگ میں مشغول ہوں اور آپس میں خلط ملط ہو رہے ہیں تو جو جہاں ہو وہیں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لے۔ اذا اختلطوا قیاما اے اذا اختلطوا فلیصلوا قیاما، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بخاری کی روایت میں تحریف ہے، قیاماً محرف ہے، اصل فإنما ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام اسماعیلی نے یہی اثر مجاہد سے نقل کیا ہے، اس کے الفاظ ہیں اذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالراس، اور ابن عمر سے روایت کیا ہے اذا اختلطوا فإنما هو الذکر وإشارة الراس۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نحو من قول مجاہد کیوں کہا۔ ابن عمر کی روایت میں ذکر کا اضافہ ہے، اور مجاہد سے جو منقول ہے اس میں صرف اشارہ راس کا ذکر ہے، ذکر کا کوئی ذکر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بات تو اسی طرح ہے، لیکن امام بخاری کو یہ روایت اسی طرح پہنچی ہے جس طرح بخاری شریف میں موجود ہے، یعنی اذا اختلطوا قیاما، اور اسی پر امام بخاری کا استدلال مبنی ہے، یعنی صلاۃ خوف رجالاً و رکبانا جائز ہے، یعنی اقدام پر کھڑے کھڑے جنگی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ وزاد ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی مجاہد تو موقوفاً ہی کہتے ہیں، ابن عمر آگے حضور سے مزید بات نقل کرتے ہیں وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، اور اگر دشمن اس سے بھی زیادہ ہوں
یعنی تقسیم کا موقع نہ ہو، فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، تو لوگ قیاماً ورکباناً نماز پڑھیں۔ اس نے آ کر بات کو صاف کر دیا۔ امام بخاری نے اپنا دعویٰ اس روایت مرفوعہ سے ثابت کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اگر دشمن بہت زیادہ ہوں، مسلمانوں کے لشکر کو دو طائفہ پر منقسم کرنا ممکن نہ ہو، تو جس کو جہاں موقع ملے وہ قائماً راکباً اسی طرح نماز پڑھ لے۔ اور مجاہد کے قول سے استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذا جاء نہر اللہ بطل نہر معقل، اللہ کے نبی کا کوئی اثر آ جائے تو پھر کسی اور کے احتیاج باقی نہیں رہتی۔ یہ پورا باب بھی لکھ کے دیں۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يحرس بعضهم بعضا في صلاه الخوف، يحرس بعضهم بعضا في صلاه الخوف۔ شراح کرام حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ عینی وغیرہ کہتے ہیں یہ صورت اس وقت ہے جبکہ دشمنی ہے قبلہ میں۔ ان حضرات نے بس اتنی سی مختصر بات کہی، ترجمے کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں حراست ہر حال میں مطلوب ہے۔ غالباً بخاری نے حراست ہی کی وجہ سے ترجمہ منعقد کیا ہے، ورنہ باب میں کسی مسئلے کی طرف نہ اشارہ کرنا مقصود ہے اور نہ ہی کوئی توہم دور کرنا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت کا مقصد حراست اور تحفظ ہے، لہذا نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کریں، ادھر ادھر نظر ڈالتے رہیں، اور یہ وہ التفات نہیں جس کو حدیث میں اختلاس الشیطان کہا گیا اور جو مکروہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، اور امام بخاری اس طرح سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ نماز خوف کی حالت میں شرکائے جنگ کو ایک دوسرے کی حفاظت کی فکر ہونا چاہیے، حراست کرنا چاہیے، غفلت نہ ہونی پائے۔ چلیے وبه قال حدثنا حبيب بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم قام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاته ولكن يحرس بعضهم بعضا. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. مناہضہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، اس کی اصل نبوذ ہے جس کے معنی اٹھنا۔ مناہضہ ایک دوسرے کے مقابل میں اٹھنا۔ مناہضۃ الحصون، حصون کے فتح کرنے کے لیے اہتمام کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر خلافت ہو رہا ہو، لوگ مشغول ہوں اور دشمن سے مٹھبھیڑ ہو رہی ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ نماز عرف میں صلاۃ المصایفہ کہلاتی ہے، یعنی ایسی نماز جو دو طرفہ تلوار چلنے کے وقت میں ہوتی ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے سے جنگ میں مشغول ہوں تو ایسی صورت نماز کا کیا کیا جائے گا، اس میں اختلاف۔ امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں
فی الوقت نماز کو مؤخر کر دیا جائے گا، اور باقی ائمہ ارشاد فرماتے ہیں اسی حال میں نماز پڑھ لی جائے گی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے یہ تصریح کی ہے کہ امام بخاری ایسے دن کی حالات تاخیر صلاۃ کے قائل ہیں۔ وبه قال وقال الاوزاعي ان كان تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاه صلوا ايمان كل امرئ لنفسه فإن اگر فتح بالکل قریب ہو اور اس وقت نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، لوگ اشارے سے پڑھیں، فإن لم يقدروا على الإيمان أخر الصلاة حتى ينكشف القتال أو جامع، اور اگر اشارہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر جنگ نماز کو موقوف کر دیا جائے۔ اس پر سوال یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے کہ اشارہ بھی آدمی نہ کر پائے؟ اس کا جواب یہ جو لوگ میدان جنگ میں ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں بعض وقت حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اشارہ ناممکن ہوتا ہے، دشمن سامنے ہے، اگر ذرا آپ نے گردن جھکائی اتنی دیر میں صاف کر دے گا۔ فَلْيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِن لَّمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجَدَةً، اگر 2 رکعت ممکن نہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لیں۔ یہی سفیان ثوری اسحاق کا مذہب، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں نماز خوف 1 رکعت کی گنجائش نہیں، اور ابن عباس کی روایت وفی الخوف رکعتن کی تعبیر کرتے ہیں اے رکعتن معلمہ۔ فَإِن لَّمْ يَقْدِرُوا فَلَا يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ، اور اگر 1 رکعت بھی پڑھنا ممکن نہ ہو تو نماز کی جگہ سے تکبیر کرنا کافی نہیں۔ اس سے اوزاعی نے سفیان ثوری کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر کچھ نہ ممکن ہو تو 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں اور یہی کافی ہو جائے گا۔ اور بہت سے سلف مجاہد حکم حماس سے منقول ہے کہ 1 رکعت کافی ہے، واللہ اعلم۔ وَيُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مقتول کی سی بات کو قائل۔ وقال انس بن مالک حضرت مناہضة حصن تستر عند اذاعة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي الا بعد ارتفاع النهار وصليناها ونحن مع ابي موسى ففتح لنا قال انس بن مالک وما يسرني بتلك صلاة الدنيا وما فيها۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں قلعہ تستر کے فتح کے وقت موجود تھا، صبح صادق کے طلوع کے وقت سخت جنگ ہو رہی تھی، لوگ نماز نہ پڑھ پائے۔ دن چڑھنے کے بعد ہم نے نماز پڑھی اور ہم ابو موسیٰ شریف کے ساتھ تھے، قلعہ فتح ہو گیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں اس نماز کے بدلے میں اس کو دنیا میں فیہا پسند نہیں ہے۔ مناہضۃ حصن تستر اے فتح حصن تستر، تستر 2 مرتبہ فتح ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ کب فتح ہوا ہے؟ اس میں 3 قول میں سن 16 سن 17 اور سن 19، اور دوسری مرتبہ یہ فتح ہوا ہے سن 20 ہجری میں۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا، بتلك الصلاة سے مراد صلاة فائتہ، اور مطلب یہ جو ہماری نماز فوت ہو گئی وہ ہم کو اتنی عزیز تھی کہ اگر اس کے بدلے میں دنیا و ما فیہا مل جائے تو بھی ہم خوش نہیں۔ یہ انس کی رائے، لیکن عام صحابہ کی رائے مصالح مسلمین کی تقدیم ہے، جیسا موقع ہو ویسا راجح ہے
اگر واقعی نماز میں مشغول ہو جانے سے عام مسلمین کا نقصان ہے تو اس وقت بعد کو مؤخر کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بتلک الصلاۃ سے صلاۃ مقضیہ مراد ہے، یعنی ہم کو اس قضا نماز میں جو مزہ آیا نہ پوچھو، ہمیں تو اس کے مقابل میں دنیا و مافیہ ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ اس سے ان حضرات کا نماز سے شغف معلوم ہوتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها بعد قال فنزل الى بطحان فتوضا وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها وبالاسناد المتصل یہاں پر یہ حدیث آ چکی ہے ابواب مواقیت میں، اور میں اس کے ضروری مضامین بقدر ضرورت بیان کر چکا ہوں۔ صرف ایک مضمون مناسبت مقام کی وجہ سے دہراتا ہوں، اور وہ مضمون یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو نماز مؤخر فرمائی تھی، اس تاخیر کا سبب کیا ہے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا سبب سہو ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی مشغولیت تھی کہ وہ نماز یاد ہی نہیں۔ امام احمد اور ابن سعد نے حضرت ابو جمعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کسی کو یاد نہیں عصر پڑھی؟ عرض کیا گیا کہ نہیں، لیکن اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے، اور اس پر ایک عقلی اشکال یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نسیان طاری ہو گیا تھا تو کیا سب کو ہی نسیان طاری ہو گیا تھا؟ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، سب آپ کے اوپر نگاہ رکھتے تھے، جو آپ کرتے تھے وہی آپ کے صحابہ کرتے تھے۔ جنگی مشغولی تھی، صحابہ آپ کو دیکھ رہے تھے اور یہ جانتے تھے کہ آپ جو کریں گے وہی اللہ کے ہاں مرضی و پسندیدہ ہے، اس لیے صحابہ بولے نہیں۔ اصلاً تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ بھول گئے تھے کہ نہیں، ابو جمعہ کی روایت سے معلوم ہوتا آپ کو نسیان۔ ایک دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن نماز کو مؤخر کیا۔ علامہ ابن حزم السیف الباطل، ننگی تلوار، فرماتے ہیں یہ ہرگز جائز نہیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ نماز کو مؤخر کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تفرید ہے۔ فرماتے ہیں لیس فی النوم تفرید انما التفرید فی الیقظہ، کوتاہی کے بیداری کے عالم میں نماز کو مؤخر کرنا یہ ہے کوتاہی۔ جس چیز کو نبی کوتاہی کہہ رہے ہیں بھلا اس کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دیکھو فرماتے ہیں الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کا حال یہ ہے گویا اس کے مال کو اس سے چھین لیا گیا۔ تو بھلا نبی جس حالت کو وطر سے تعبیر کرتے ہیں اور جس کے مرتکب کو موتور قرار دیتے ہیں، آپ اس کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جب جو کیا اس وقت وہی ٹھیک ہے۔ نینگے اختمل تذکار کو، ہم کون؟ سیدھی بات ہے، اطمینان کی حالت میں تاخیر کرنا تفرید ہے اور ایسا شخص موتور ہے، اور اگر اطمینانی حالت نہیں ہے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے اور نہ انسان موتور ہے۔ جس میں تاخیر صلاۃ کو تفرید اور اس کے مرتکب کو موتور کہا گیا، اس کا تعلق حالت امن سے ہے، اور یہاں جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس کا تعلق حالت خوف سے ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال ہے
کہ آیا آپ نے نماز کو مؤخر کیوں کیا تھا؟ اس میں 3 رائے ہیں کہ مجھے یاد 2 ہی ہیں اس وقت۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت باوضو نہیں۔ یہی قول مالکیہ سے نقل کیا جاتا ہے اور ابن حجر نے حنابلہ سے نقل کیا، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف اس وقت مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ابن حجر نے یہ قول شافعیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور یہی موفق ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ تیسرا قول میرے ذہن کوشش کے باوجود بھی اس وقت نہیں آیا۔ بہرحال یہاں اس وقت جو کہا گیا اس کو ہم کو لکھ کر کے دینا۔ ہم بیان تو ہر سال ابن حزم کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف زور سے نہیں بولا کرتے، مگر اب کی بار ہمیں بھی جوش آ گیا، ہم نے بھی کہا لے سن، ہم بھی تیرے اوپر بم چلاتے ہیں، کیونکہ ابن حزم ہمارا دوست ہے کہ کیسے اس سے بہت استفادہ کیا ہے، جوانی میں بہت اس کی کتاب کو دیکھا، معتمد باتیں نقل کرتے ہیں، جو بات کہیں گے سند کے ساتھ، جو بات کہیں گے سند کے ساتھ، گپ شپ نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے بیچ میں کیوں بات، میں نے بہت سوچا کہ یہ بات کروں شاید وہ تیسرا قول یاد آ جائے، کسی طرح یاد نہیں ہے۔ چلو میں بعض وقت کوئی بات چھیڑتا ہوں بے سبب اور اس میں کوئی مضمون ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید وہ یاد آ جائے، ذہن کو تھوڑا آرام مل جائے تو پکڑ لے، لیکن وہ بیچارہ بڈھا ہو گیا، خراٹ ہو گیا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ تفریح کی باتیں ہیں وہ بھی کہتا ہے چلو میں بھی آرام کروں۔ میں نے کہا اچھا بھائی، جب آپ میرا ساتھ نہیں دیتے تو آپ آرام نہیں کریں، کیا کریں؟ بچوں تمہیں کیا بتاؤں میں، میرا سر جیسے دیگچی میں رکھا ہوا پک رہا، صحر کی تکلیف کی وجہ سے۔ اگر میری عادت نہ ہو پڑھانے کی اور تھوڑا بہت اللہ کے کرم سے یاد نہ ہو اور سراپا کرم نہ ہو تو کیا کام، بالکل سر ایسے پک رہا ہے، مرچیں جیسے بھری ہوئی ہیں، آگ بھری، سب میں پسینے سے پریشان ہوں، مجھے کہاں پسینہ آتا ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاه الطالب والمطلوب راكبا وايمان۔ امام بخاری نے یہاں طالب و مطلوب کی نماز بیان کی۔ طالب جو کسی کا تعاقب کر رہا، کسی کے پیچھے دوڑ رہا، مطلوب جس کا کوئی تعاقب کر رہا ہو، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ صلاۃ الطالب والمطلوب کا مسئلہ مختلف ہی مسائل میں سے ابن حبیب تو کہتے ہیں طالب کے لیے ہر طرح نماز پڑھنا جائز، راکباً و ماشیاً۔ حنفیہ اور ابن عبد الحکم کہتے ہیں مطلقاً ناجائز۔ امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں اگر دشمن کے فوت کا اندیشہ ہو تو پھر اسی حال میں پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی احمد دوسری روایت میں کہتے ہیں اگر مطلوب کے لوٹ کر حملہ کرنے کا اندیشہ ہو تو اسی حال میں نماز پڑھے، اور مطلوب کی نماز راکباً تو بالاتفاق جائز، اور ماشیاً امام مالک شافعی حنابلہ کے یہاں جائز، حنفیہ کے یہاں جائز نہیں۔ چلیے وبه قال وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابي على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت۔ ولید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے اوزاعی سے شرحبیل ابن سمط کی نماز کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ان کے ساتھیوں نے سواری پر نماز پڑھ لی، تو فرمایا یہی ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے، اگر خوف ہو فوت کا۔ شرحبیل اسم عجمی ہے، اجماع اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف۔ امام بخاری نے ان کی نماز سے
مسئلہ صلاۃ الطالب پر استدلال کیا، لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں معلوم نہیں شرحبیل طالب تھے کہ مطلوب تھے۔ میں کہتا ہوں شیخ الاسلام عبد الرحمن ابن ابی عمر المقدسی صاحب الشافی کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طالب تھے، اور حافظ ابن حجر کے کلام سے بھی یہی نکلتا ہے، اور بخاری نے تاریخ کبیر و صغیر میں مکحول کا ایک اثر نقل کیا، اغرنا مع ابن السمت فنزل ابراہیم بن الاشتت، اس سے بھی یہی نکلتا اغرنا، ہم نے دھاوا بولا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حضرات حملہ آور تھے، آگے بڑھ رہے تھے، اور دوسرے مطلوب تھے۔ اس کے علاوہ ابن ابی شیبہ نے بھی ایک اثر نقل کیا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ للہ الحمد ثم للہ الحمد، تو خوف الفوت اے فوت الصلاۃ وقیل فوت العدو۔ چلی واحتج الولید بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة۔ ولید ابن مسلم نے صلاۃ طالب کے جواب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة سے استدلال کیا ہے، لیکن علامہ ابن بطال نے لکھا ہے، اگر کسی روایت میں تصریح موجود ہو کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے راستے میں نماز پڑھی تو صلاۃ طالب پر استدلال صحیح ہو جائے گا، اور اگر یہ تصریح نہیں ملتی ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے نماز کو قضا کر کے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی، جب ان کے لیے بضرورت فریضہ وقت کا ترک کرنا جائے تو طالب کو بضرورت فریضہ قیام کا ترک کرنا جائے اور راکباً نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی انداز کا استدلال ابن مرابط وغیرہ نے بھی کیا، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے حدیث کے اطلاق سے استدلال فرمایا ہے، اور ولید کا استدلال اسی پر مبنی ہے۔ حاصل استدلال یہ ہے، حدیث اپنے عموم کی وجہ سے صلاۃ علی ظاہر الدابہ اور صلاۃ نازلہ میں دونوں کو شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیش نظر وقت کی رعایت کی ہوگی، اور منزل مقصود پر وقت مقرر پر پہنچنے کی فکر بھی ہوگی، اس لیے انہوں نے سوار ہو کر ہی نماز ادا کی ہوگی تاکہ وقت کی فضیلت بھی مل جائے اور منزل مقصود بنو قریظہ میں پہنچنے میں تاخیر بھی نہ ہونے پائے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا يصلين احد من العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف احدا منهم۔ یہ حدیث اسی سند سے کتاب المغازی میں آ رہی ہے، اور اسی سند سے امام مسلم نے تخریج کی ہے، لیکن شیخین کا سیاق مختلف ہے۔ بخاری شریف میں لا يصلين احد العصر ہے، اور مسلم میں ظہر کا لفظ وارد ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جماعت آئی ہو جس نے نماز ظہر نہ پڑھی ہو، اس سے تو فرمایا لا يصلين احد الظہر، اور دوسری جماعت آئی ہو اور وہ ظہر پڑھ چکی ہو، اس سے لا يصلين احد العصر فرمایا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو طوائف ہوں جو ایک کے بعد دیگرے روانہ ہوئے ہیں،
پہلے سے لا یصلین احد الظہر کہا ہو اور دوسرے سے لا یصلین احد العصر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طوائف کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو آپ نے لا یصلین احد الظہر والعصر فرمایا، لیکن یہ احتمال الثالث بالکل بعید ہے. اگر ایسا ہوتا تو کسی طریق میں دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک گفتگو تو اس روایت کے سلسلے میں ہے، دوسرے واقعات کے سلسلے میں. اگر ہم روایت پر نظر کرتے ہیں تو مسلم کا سیاق ارجح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں سب کی روایت میں ظہر ہی کا لفظ ہے. امام ابو یعلا نے یہی روایت نقل کی، اس میں بھی ظہر کا لفظ. اسی طرح ابن سعد و ابن حبان نے عن ابی غسان عن جویریہ یہ روایت نقل کی، اس میں بھی ظہر ہی کا لفظ آیا ہے. اس لیے اس روایت میں تو ظہر کا لفظ راجح ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بخاری نے پھر کیسے عصر کا لفظ ذکر کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری بسا اوقات روایت اپنے حافظے سے نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں رب حدیث سمعتہ بالبصرۃ وکتبتہ بالشام. بعض حدیثیں میں نے سنی تو بصرہ میں اور لکھا جا کے شام میں. تو اندازہ یہ ہے کہ یہ روایت یونی میں ہوگی اور حضرت امام کے ذہن میں عصر ہی راجح تھا، اس لیے وہی رچا بسا تھا اور وہی قلم پر آ گیا، کیونکہ وہی ثواب ہے. اس لیے کہ اس روایت کو چھوڑ کر ہم جتنی روایات دیکھتے ہیں سب میں عصر ہی کا لفظ، تمام اہل مغازی عصر ہی کا لفظ ذکر کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت عائشہ، حضرت کعب بن مالک وغیرہ کی روایات میں بھی عصر ہی کا لفظ ہے. وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المنتقى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا الزلل. اللهم آثرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا الله فلم يعنف أحدا منهم. اس میں اختلاف ہے کہ جس طائفہ نے راستے میں نماز پڑھی اس کی رائے زیادہ اقرب الی الصواب ہے، یا جس نے بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی اس کی رائے. دونوں کی رائے ہیں. بعض حضرات تو کہتے ہیں جنہوں نے وقت کی رعایت کر کے راستے میں نماز پڑھ لی ان کی رائے اقرب الی الصواب، اس لیے انہوں نے نماز کی بھی رعایت کی اور جہاں پہنچنا تھا، جس مقصد کے لیے پہنچنا تھا اس کا بھی رعایت کی. پہنچتے ہی مشغول ہو گئے. اور دوسرا طائفہ ایسا ہے کہ اس نے اول نماز کو مؤخر کیا اور دوسرے پہنچتے ہی جنگی کام میں مصروف نہ ہوا. دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ جس نے نماز کو بعد میں پڑھا اس کی رائے اقرب الی الصواب ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جنگی مہم پر جا رہے تھے اور وہاں جلد سے جلد پہنچنا مقصود تھا. علامہ ابو محمد بن حزم ظاہری نے اسی کو اختیار کیا اور فرماتے ہیں اگر ہم ہوتے تو بنو قریظہ سے پہلے کہیں نماز نہ پڑھتے، اگرچہ کئی دن گزر جاتے. یہی اس ناچیز کی رائے ہے، اس لیے کہ یہاں تو صاف نص شارع موجود ہے لا یصلین احد الا فی بنی قریظہ. طریق اول صرف مجتہد ہے اور بظاہر مجتہد مفتی ہے،
اور مجتہد اگر مفتی ہو تو بھی اس پر تعمیل نہیں، لہ اجر واحد، اس لیے شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کچھ بھی ارشاد میں فرمایا۔ حافظ ابن کثیر فریق اول کی رائے کی ترجیح کی طرف مائل، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام متعارف ہے۔ زاد المعاد میں تو انہوں نے فریق اول کی رائے کو ترجیح دی ہے، اور مدارج السالکین میں فریق ثانی یعنی تاخیر سماعت پڑھنے والوں کی رائے کو راجح کہا ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالاسناد المتصل من الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب التکبیر والغلس بالصبح والصلاۃ، باب التکبیر والغلس بالصبح والصلاۃ عند الاغارۃ والحر، تکبیر بتقدیم الکاف علی الربا، اسی طرح اکثر روات کی روایت میں ہے۔ ابو ذر نے کشمیانی سے التبکیر بتقدیم الباء علی الکاف، جو بکور سے مشتق ہے، نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہی نسخہ زیادہ وجیح ہے۔ اگر پہلا نسخہ لیا جائے تو مقصد یہ ہے کہ جنگ میں تکبیر کہنا جائز ہے، اور حضرت شیخ فرماتے ہیں ابو داؤد وغیرہ میں جو رفع الصوت فی القتال کی ممانعت آئی ہے اس سے استثناء کرنا مقصود ہے، لیکن یہ نسخہ ہی میرے نزدیک مرجوح ہے، اس لیے کہ آگے جتنی کلمات ہیں ان کا تعلق تکبیر بتقدیم الکاف سے نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر جنگ درپیش ہو، حملہ کرنا ہو، تو ایسی صورت میں صبح کی نماز بہت سویرے پڑھ لی جائے، ایسا نہ ہو کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، دشمن حملہ آور ہو جائے اور نماز کو موقع نہ ملے۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد بن سهيل وثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله اكبر خيبر خيبر من اذان الله بساعه قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخبيث قال بڑے کرارے طریقے سے آج پڑھ رہا ہے، معلوم کہ خان صاحب ہوں، چل پڑھ۔ ويقولون محمد والخميس قال والخميس والجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاہر غلب، چلیں فقتل المقاتلة وصبي الزرارية فصار صبيا۔ آپ لوگوں کو اگر اصلاح لینی ہو تو ہمارے پاس ایک صاحب آئے ہوئے عجائب غرائب اصلاح کرتے ہیں، ان کا نام ہے مولوی اسماعیل لمباٹ، وہ عجوبہ ہیں، عجوبہ۔ ایک انہوں نے حملہ کرایا تو ایک جگہ ایک عبارت حضرت نے اس کو کہاں سے کاٹا اور کہاں جوڑ دیا، میں نے تو یہ لکھا تھا، اور مجھے یاد تھا کیونکہ وہ فتح کی بات نہیں تھی تو میں نے اپنی طرف سے لکھا تھا، کیونکہ یہ کہاں یہاں اس نے جوڑ دیا۔ خیر تو انہوں نے میں نے تو وہیں کیوں ہی لکھا تھا، کہاں قرر ابن القیم، حضرت نے اس کو وہاں سے کاٹا اور کاٹ کے دوسری جگہ جوڑا، پیوند لگا دیا۔ تو اصلاح لینی ہو تو حضرت سے لیا کریں۔ اور آج تو یہ صاحب میں نے ضیاء الاختر جو کہا الکالۃ الکالا مادرا کمل کالا، بالکل الو کالا پٹھا، آج اس کی ایک عبارت اس نے لکھ کے دکھایا، اللہ ایسی ایسی غلطیاں ہیں۔ میں نے کہا بھئی اس کو الو کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے اخیر میں کہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی وضاحت اور ان کے مقصد کی تقریر ہے، اور وہ جمعہ فی القرى والمدن کے قائل ہیں، تو حضرت نے اس کو لکھا جیم میم الف اور فی الگ۔ میں نے کہا بھئی یہ جمع فی کیا چیز ہے؟ جمعہ فی القرى کو حضرت نے بنایا جمع فی، یہ تو ایک آخری غلطی ہے، اور باقی جتنی اغلاط ہیں جو کم سے کم 10 ہیں وہ تو میں نے چھوڑ دی کہ آپ نے لکھوایا، کوئی بات مانوس
ایک آدھ جملہ اچھا لگتا ہے تو اسے لکھوا لیتا ہوں، پھر اپنا بعد میں اگر موقع ہو کاٹ کوٹ کے اپنا جوڑ لیتا ہوں۔ پیوند میں بھی لگاتا ہوں، حضرت بھی لگاتے ہیں، حضرت مولانا اسماعیل صاحب، اور میں بھی پیوند لگاتا ہوں، لیکن حضرت جو ہے لال کرتے میں کالا پیوند لگا دیتے ہیں۔ اتنا اس نے پریشان کیا ہے، اب کہاں تک میں سفیدہ لگاؤں، کہیں یہاں مٹاتا ہوں کہیں وہاں۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اس سارا بچوں میں مٹاتے مٹاتے تھک گیا، اور وہ مٹا کے لکھنے کا حال یہ دیکھو، کل لکھا تھا مٹا کے اور میرا ہاتھ پڑ گیا اور سب لیپ پوت گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، ہاتھ اٹھا کے دیکھا تو سب اس کے اوپر چھپ گیا تھا، یہ دیکھو سب لیپ پوت گیا، سفیدہ پر لکھا ہوا باقی نہیں رہتا، بہت بچانا پڑتا ہے، میں کیا کر لوں۔ اب یہ دیکھیے ان لوگوں نے کیا، میڈ ان سفیدہ میں نے پھیر دیا، کہ جاؤ ہٹو، اسماعیل کا نام مٹا دوں گا۔ مولانا اسماعیل صاحب کو دیکھ، اور اتنا حضرت خوش ہیں، اور ایک حضرت ان کے ساتھ ہو رہا، میں نے ذرا سا لکھا، کالے قلم سے لکھتا ہوں، میں نے کہا ذرا دیکھیے سوکھ گیا یا ایسا ہی ہے، تو حضرت کچھ دیر تو دیکھتے رہے، اس کے بعد حضرت نے انگلی بڑھائی، میں نے کہا کم وقت تو ابھی مٹ جائے گا۔ ایک سے ایک نمونے کے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ کون سا آدمی، وہی جو عمالقہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں نا، ایک لمبے سے بہت بے وقوف۔ چلیے فسارہ صفیہ لذی حیرن قلبی وسارت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن ایسی حکومت کی کیا بات، آدمی کو سوچنا چاہیے، نہ سمجھ میں آئے وہیں چھوڑ دو، پوچھ لو، سمجھ میں آیا نا۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، ہر بچے سے ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو غلطی نہ ہوتی، لیکن آدمی کو غلطی کرنا نہ چاہیے، پوچھ لینا چاہیے یہ کیا کریں، کیسا ہے، کہاں لگ رہا ہے۔ چلیے وسارت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل کو اتنا غصہ آتا ہے، لیکن بیچارہ لمبا سا ہے، تو اس کا غصہ جو ہے جب اوپر سے چلتا ہے تو آتے 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 وہ بڈھا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ چلو چھوڑو، کیا کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب تبسم فرما رہے ہیں، اسماعیل بیوقوف ہے، قریب میں نہیں بیٹھتا، بہت استاد ہے، بہت دور بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے قریب ہوں گا تو بار بار نظر آؤں گا تو مجھے تھوڑی تھوڑی دیر میں لاٹھی سے کھوبا لگتا رہے گا، تو دور ہی رہو اچھا۔ اور اگر آپ لوگوں کو سب سے اچھی کتابت کروانی ہو، وہ اکولا صاحب موجود ہیں، سمجھے، اکولا مانے بہت کھاؤ عورت۔ مالکیہ کی کتابوں میں لکھا انکانت المرأۃ اکولۃ، یعنی اگر بہت کھاؤ ہو تو اس کے نفع کا کیا ہوگا۔ مالکیہ نے یہ مسئلہ چھوڑا نہیں، یہ مسئلہ بہت انہیں کے یہاں ملتا ہے۔ واقعی فقہا عجیب غریب قوم ہے، کہاں ان کا دماغ چلا جاتا ہے ایک دم سے۔ عورت بہت کھاؤ، ہمارے گاؤں میں ایک بڈھی تھی بہت کھاؤ، تو اس کے خاوند عاجز ہو گئے، خیر تو بیچارے جوانی میں مر گئے، اور ہم نے دیکھا ہے وہی بکری ہم پالیں تو وہ بات نہیں، اور وہی بکری وہ بڑے میاں پالتے تھے، بس اولاد ہی اولاد ہوتی تھی بکریوں کی۔ ایک بکری ہماری تھی، انہوں نے لی، اس کے پہلی مرتبہ ایک بچہ، اگلی مرتبہ 2، پھر 3، پھر 4، حتیٰ کہ 7 بچے دیے ایک مرتبہ سے۔ اس وقت ہم بچے تھے، غصے ہوتے تھے ہماری بکری کیوں دے دی ان کو، لیکن صحیح بات یہ ان کی روزی اس پر موقوف تھی، وہ بکری پالتے تھے، اسی کا دودھ بیچتے تھے اور اسی کے بچے بیچتے تھے، تو رب العالمین اپنی شان ربوبیت سے ان کے بچوں میں برکت دیتے تھے، ایک ایک بکری کئی کئی بچے دیتے تھے۔ وہ 4 بکری لے کے چلتے تھے سال کے ابتدا میں، اور جب سال کا انتہا ہوتا اتنا بڑا ریوڑ لے کے آتے تھے، اور لگی لیے بیچاری سے چلتی آتی، جوانی نہیں مر گیا، بڑی غربت۔ ان کی بیوی جو تھی بہت اکولا تھی، بہت پریشان، پھر ان کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی، ان کے بچے پریشان ہوتا ہے بچوں یہ کس
کوئی عورت کی بات نہیں، مرد کو بھی ایسا ہوتا ہے، بعض بہت کھاؤ آدمی ہوتے ہیں. چلیے وسارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک وسلم. بنگالن ہے بہت عقولن، تو اس کے یہاں سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے وہ ایک کام نہیں کرتی ہیں. بجنور میں کوئی صاحب شادی کر کے لائے ہیں میڈ ان بنگال سے، تو کہتے ہیں صبح کو آدھا کلو راشن لیتی ہے چاول اور شام کو آدھا کلو. حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ کوئی ہاتھی ہی کمپنی ہوگی. اور وہ بتاتے تھے کہ کام کچھ نہیں کر سکتی ہیں، بدن ان کا بہت بھاری ہے، کام کے قابل نہیں. میں نے پوچھا کہ شادی کیوں کر لی تھی؟ کہ بدن سفید ہے. میں نے کہا ایسی سفیدی کس کام کی بھائی؟ لیکن سب اللہ کا، اللہ کی طرف سے ہے. کسی کو اللہ نے ایسا بنا دیا، کسی کو ایسا. مجھے دیکھو میں کہتا ہوں 4 روٹی صبح کھاتا ہوں، 4 شام کو کھاتا ہوں، کیا کمال کرتا ہوں. اور پکانے والے ایسے پکاتے ہیں جیسے کس کا کہوں، یہ جو عبد المنان ہے اس کے منہ سے بھی دگنا کالا. وہ روٹی ایسی ہوتی ہے، یہاں سے جلی، وہاں سے جلی، وہاں سے عجائبات ہوتی ہے. اور اگر اس کو جو ہے میں احتیاط سے نہ کھاؤں تو میرے مسوڑے میں گھس جاتی ہے. کہیں کہیں بہت سخت ہوتی ہے، امریکن ہوتی ہے روٹی. پکانے والے بھی بہت ماہرین اکٹھے ہو گئے ہیں اس وقت. اگر امریکہ پا جائے تو ان کو بہت تنخواہ دے گا. چلیے سب کھاتے ہیں بچوں، کھانے پہ مجھ کو اعتراض نہیں، تم کھاؤ، تمہاری عمر ہے، لیکن طریقے سے کھاؤ تو وصول بھی کرو، نماز بھی پڑھو. یہ کیا ہے کہ بس کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. چلیے وسارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها فقال عبد العزيز بن صداقها پھر سے پڑھو الجیش سے. فظهر عليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقتل المقاتلة وسب الذرية الزرارية فصار صفية لدية الكلبي. وسارت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها فقال عبد العزيز بن ثابت يا ابا محمد أنت سألت أنس ما أمرها؟ فقال أمرها نفسها. قال فتبسم.